أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں. قد تبین الرشد من الغی، یقیناً ہدایت گمراہی سے صاف واضح ہو چکی ہے. فمن یکفر بالطاغوت، تو پھر جو شخص طاغوت کا کفر کرے، طاغوت سے انکار کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لے آئے، باطل معبود کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، تو تحقیق اس نے تھام لیا ہے بالعروۃ الوثقی، مضبوط کڑے کو، لا انفصام لہا، جسے کسی صورت ٹوٹنا نہیں. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی قسم کا کوئی جبر، کوئی زبردستی نہیں. یعنی زبردستی کسی کو مسلمان بنانا جائز نہیں. جو مسلمان ہونا چاہے سوچ سمجھ کر دل کے اطمینان اور دل کی تسلی کے ساتھ مسلمان ہو. زبردستی ہوگی تو دل میں ایمان نہیں آئے گا. کسی کو زبردستی کلمہ پڑھا دیا جائے، دل اس کا مطمئن نہ ہو تو ایمان دل میں نہیں آتا، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اسلام مسلمانوں کو کافروں کا محکوم بننے کے بجائے کافروں کو اپنا محکوم بنانے کی ترغیب دیتا ہے کہ کافر اسلام کے محکوم اور اسلام کے مغلوب بن کے رہیں. اس میں بھی کافروں پر کسی قسم کی مسلمان ہونے کے لیے کوئی زبردستی، اپنے اپنے دین پر قائم رہیں، اپنے مذہب پر قائم رہیں. ہاں اسلام کی حقانیت کو جان کر پرکھ کر اگر وہ مسلمان ہوتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن دھکے سے زبردستی سے ان کو مسلمان نہیں کیا جائے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ مسلمانوں کے غلبے اور ان کی محکومی کی علامت کے طور پر حقیر سی معمولی سی رقم بطور جزیہ وہ کافروں سے وصول کی جائے، تاکہ اسلام کی جو شوکت و عظمت ہے وہ واضح رہے. اگر زبردستی مسلمان بنانا جائز ہوتا تو آج بڑے صغیر پاک و ہند میں کوئی غیر مسلم نہ ہوتا. 1100 سال یہاں پہ مسلمانوں نے حکومت کی ہے، مسلمان حاکم رہے ہیں، اسلام کا خریرا لہراتا رہا ہے، اسلام کا غلبہ رہا ہے. لیکن اس کے باوجود دنیا کے سب سے زیادہ مذاہب وہ بڑے صغیر میں پائے جاتے ہیں. سب سے زیادہ تہذیبیں اور ثقافتیں بڑے صغیر میں پائی جاتی ہیں. سب سے زیادہ رنگ بڑے صغیر میں ہیں. اسلام نے
کسی پہ اپنا رنگ زبردستی نہیں چڑھایا، نہ ہی کسی کو زبردستی مسلمان کیا ہے، بلکہ مسلمان حاکموں کو اگر پتہ چلتا کہ کوئی شخص مجبور ہو کر مسلمان ہوا ہے تو بھی اس کے اسلام کو قبول نہیں کیا جاتا تھا، اس کی مجبوری کو ختم کرو، پھر اگر اس نے اپنے دل کے اطمینان اور دل کی تسلی کے بعد اسلام قبول کرنا ہو تو کر لے، دھکے سے زبردستی کسی کو مسلمان نہیں کیا جائے گا۔ اب کافر لوگ ایسے کرتے آئے ہیں، یہ حضور نصارہ بھی کہتے ہیں کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر کے ہٹا کے اپنے دین میں داخل کر لیں، اور اندلس میں مسلمانوں کے ساتھ عیسائیوں نے یہی کیا، زبردستی وہاں کے مسلمانوں کا نام و نشان تک مٹا ڈالا۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ اچھا، اس کا کچھ لوگ الٹا معنی لے لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، کلمہ پڑھ لیا ہے، اب کوئی ہم سے زبردستی نماز پڑھائے، ہم سے زبردستی زکوٰۃ وصول کرے، یہ نہیں تھی۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین کا معنی ہے کہ اسلام کو قبول کرنے میں، شریعت کو اپنانے میں کوئی زبردستی نہیں۔ ہاں، جو آدمی مسلمان ہو جائے، کلمہ اسلام کا پڑھ لے اور پھر وہ اسلامی احکامات پر عمل پیرا نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرے، تو پھر اس پر زبردستی کی جائے گی، اس کو سزا بھی دی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء السبع سنین، بچہ 7 سال کا ہو نماز کا حکم دو، واضربوہم علیہا وہم ابناء 10، 10 سال کا ہو نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو، مار کے اس کو زبردستی نماز پڑھاؤ، نمازی بنے آگے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا کہ جو زکوٰۃ نہیں دے گا فإنّ آخذوها وشطر مالہ، ہم اس سے زکوٰۃ بھی لیں گے اور اس کے مال کا کچھ حصہ بھی اس کا ضبط کریں گے۔ تو یہ جو اسلامی احکام ہیں، ان پر عمل درآمد کروانا یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے، یہ لا اکراہ فی الدین میں نہیں آتے۔ دین اپنی مرضی سے قبول کرو، جب قبول کر لیا تو پھر دین کو بدنام نہ کرو، دین کے احکام جو ہیں جیسے ہیں وہ ویسے مانو۔ قد تبین الرشد من الغی، تحقیق ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے۔ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو معبودان باطلہ کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو تحقیق اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے، لَن انفصام لها، جس کے لیے ٹوٹنا نہیں۔ طاغوت کا کفر یعنی معبودان باطلہ کا انکار، طاغوت مبالغے کا صیغہ ہے، فعلوت کے وزن پر، مطلب اس کا کہ حد سے بڑا ہوا، جو چیز حد سے بڑھ جائے، حد کو تجاوز کر جائے، طاغوت کے کہتے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں جو شخص اپنے رب ہونے کا دعوے دار ہو، یا جس کی اللہ کے سوا عبادت پرستش کی جاتی ہو اور وہ اس عبادت پر راضی ہو، یا جو اپنے آپ کو خدائی الہی صفات کا حامل سمجھے،
یا اس کو الہی صفات کا حامل سمجھا جائے اور وہ اس پہ راضی ہو، یہ طاغوت ہے۔ فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، طاغوت کا کفر کرے، طاغوت کا انکار کرے، اللہ پر ایمان لائے۔ اللہ کے ساتھ ساتھ اگر طاغوت کی بھی عبادت ہوگی تو وہ شرک ہوگا۔ طاغوت کی عبادت سے باز آئے اور اللہ اکیلے واحد کی عبادت کرے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، تو اس نے ایسے مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے جس کے لیے ٹوٹنا نہیں۔ تمام تر معبودان باطلہ طاغوت ہیں کیونکہ وہ حد سے کھڑے ہوئے ہیں، ان کی حد ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کرنا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی سے نکلے اور اپنے آپ کو انہوں نے رب بنا لیا، تو معبودان باطلہ طاغوت ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے۔ یخرجہم، وہ ان کو نکالتا ہے، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اولیاؤہم الطاغوت، ان کے دوست طاغوت ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، نکالتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ دوزخ والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اہل ایمان کا دوست ہے، اہل ایمان کا ولی ہے، دوست، حامی ناصر اور مددگار۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ان کو اندھیرے سے روشنی کی طرف، کفر و شرک سے ہدایت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں پر بھی ظلمات اور نور کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہاں ظلمات اور نور سے مراد گمراہی اور ہدایت ہے۔ ہاں، سورۃ الانعام ظلمات والنور، وہاں پر اندھیرا اجالا مراد ہے، باقی جہاں پر بھی نور اور ظلمات کا ذکر اور ہدایت ہے۔ یہاں نور واحد کا صیغہ ہے، روشنی، اور ظلمات جمع کا صیغہ ہے، اندھیرے۔ اندھیرے کئی ایک اور روشنی صرف ایک۔ اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لے کے آئے۔ یخرجہم، وہ ان کو نکالتا ہے، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف، روشنیوں کی طرف نہیں، روشنی کی طرف۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ حق اور ہدایت ہر جگہ ایک ہی ہوتی ہے، اور ظلمات، گمراہی، کفر و شرک اور جہالت، اس کی اتنی قسمیں ہیں کہ ان کا شمار ہی کوئی نہیں، بے شمار ناتعداد قسمیں ہیں گمراہی کی، کفر کی، شرک کی اور جہالت۔ اس آیت سے ظاہری طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ ظلمات، اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے، کہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل ایمان ظلمات اور اندھیروں میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نور اور روشنی کی طرف نکالا، کہ پہلے انسان کافر، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان دیا، اور ایمان لانے کے بعد کفر کی تاریکی سے نکل کر ایمان کی روشنی میں داخل ہوا۔ یہ اس آیت سے ظاہراً معلوم ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں
اس کا یہ معنی نہیں. یہ اصل میں محاورہ ہے، اور محاورات میں اس طرح کے الفاظ بولے جاتے ہیں جن کا حقیقی معنی مراد نہیں ہوتا. قرآن مجید فرقان حمید میں اس طرح کے اور بھی کئی ایک محاورے ہیں، جیسے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا. جب وہ لوگ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے رسوائی والا عذاب ہٹا دیا دنیاوی زندگی میں. تو ان پر عذاب آیا تو نہیں تھا ابھی، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عذاب ان سے ہٹا دیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منکم من یرد الی ارذل العمر، تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو رذیل عمر کی طرف دوبارہ لوٹا دیے جاتے ہیں. اب وہ رذیل عمر بندے پر پہلے تو نہیں آئی ہوتی، یہ بڑھاپے کے بعد جا کے زندگی میں ایک مرتبہ آتی ہے، لیکن یرد الی ارذل العمر کہا ہے. یہ محاورہ ہے، پہلی مرتبہ داخل ہونے کو ہی لوٹنا کہہ دیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرج من النار، یہ آگ سے نکل گیا. پہلے آگ میں تو نہیں تھا، لیکن کہا کہ خرج من النار، آگ سے نکل گیا. تو بعینہ ہی یہاں پر بھی وہی بات ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے، یعنی ان کو روشنی میں ہی اللہ تعالیٰ رکھتا ہے، اندھیروں سے بچاتا ہے. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اولیاء، ان کے ساتھی طاغوت ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو نور سے ظلمات کی طرف، اندھیرے کی طرف لے کے جاتے ہیں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فأبواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ابتدائی طور پر مومن ہوتا ہے، موحد ہوتا ہے. پھر اس کا معاشرہ، اس کے خاندان کے لوگ، اس کے بہن بھائی، اس کے والدین، ماں باپ، یہ پھر اس کو اسلام سے جو اس کی فطرت میں موجود ہے، اسلام سے نکال کر اس کو کفر کی طرف لے جائے. جیسے اس کو معاشرہ اور ماحول ملتا ہے ویسا وہ دین اپناتا ہے، مذہب اپناتا ہے، ویسے ہی طریقہ کار سے رہتا ہے. اولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. اصحاب النار کافر بھی اور ان کے معبودان باطلہ بھی سبھی جہنم میں جانے والے ہیں. انکم وما تعبدون اصحاب جہنم انتم لہا واردون، تم بھی اور جن کی تم عبادت کرتے رہے وہ سبھی جہنم کا ایندھن ہے، وہ اس میں وارد ہونے والے ہیں. تو کافروں کو بھی اور ان کے معبودان باطلہ کو بھی جہنم میں ڈالا جائے. اب کچھ نیک ہستیاں کافر جن کو اپنا معبود بنائے رہے، مثلا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے بت بھی بنا کے بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے مشرکوں نے. فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بت گرائے. انہوں نے
ان بتوں کے ہاتھوں میں قسمت آزمائی کے تیر پکڑائے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم انہوں نے کبھی قسمت آزمائی نہیں کی اور ان کو گرا دیا، توڑ دیا۔ یہ تو نبی تھے، نبیوں کے بت بنا کے پوچھتے تھے۔ صلحاء کی پرستش اور عبادت سے ہی شرک کا آغاز ہوا ہے۔ تو اگر تو وہ صلحاء انبیاء جن کی یہ لوگ عبادت کرتے رہے وہ ان کو منع کرتے تھے شرک کرنے سے، وہ ان کی عبادت پر راضی نہیں، اس لیے ان لوگوں کو داخل نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، جو انہوں نے ان کے بت بنائے ہوئے وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، جہنم میں جائیں گے، پتھر کے بت۔ ایسے ہی عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو رب کہتے ہیں، اللہ کا بیٹا بھی کہتے ہیں، رب بھی کہتے ہیں، مانتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال کریں گے، پوچھیں گے کیا تو نے یہ کہا تھا انت قلت للناس، اے عیسیٰ کا آپ نے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے کو چھوڑ کے مجھے اور میری ماں کو اپنا معبود بنا دو؟ عیسیٰ علیہ السلام اس کا انکار کریں گے۔ جس کی پرستش اور عبادت کی جائے اور وہ اس پر خوش ہو، جس کو الہ کا مقام مرتبہ دیا جائے اور وہ اس کے راضی ہو، وہ طاغوت ہے، اور جو منع کرتا رہا ہو وہ طاغوت نہیں، اس کا کوئی قصور نہیں جس کی وہ پرستش اور عبادت کرتے ہیں۔ تو جہنم میں کافر بھی اور ان کے معبودان باطلہ بھی جائیں گے، وہ معبودان باطلہ جو اپنی عبادت پر راضی تھے۔ یا فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی۔ ایسے ہی اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ ان کے دور میں بھی اپنے آپ کو رب کہنے والا اور الہ ماننے والا تھا۔ تو ایسے لوگ یہ سارے کے سارے جہنم میں ہیں، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔